ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کے پسندیدہ پروگرام مکتب اہل بیت کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عباس نقوی۔ ہم نے اسی عنوان سے پچھلی قسط میں ہمارا موضوع تھا صحیفہ سجادیہ، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، اور ہمارے معزز مہمان جواد عابدی صاحب نے پچھلی قسط میں گفتگو کرتے ہوئے اس وقت کے سیاسی پس منظر، کربلا کے بعد مولا سجاد علیہ السلام پر پابندی، اور بڑا ایک خوبصورت جملہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ دور وہ تھا کہ جب ممبر سے خطاب پہ پابندی تھی لیکن مصلی پہ پابندی نہیں تھی، لہذا مولا سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کو اپنی گفتگو کا ذریعہ بنایا۔ ہم اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قبلہ جواد عابدی صاحب۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پچھلی گفتگو سے ہی ہم مربوط رہتے ہوئے بات آگے بڑھائیں گے۔ صحیفہ سجادیہ پہ آپ نے جو گفتگو کی، میں یہ چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں صحیفہ سجادیہ ہماری نئی جنریشن کے لیے کس طرح وہ اس کی افادیت سے بہرامند ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ دعاؤں کو یاد کر کے یا ان دعاؤں کو سامنے کتاب رکھ کے خالی ان دعاؤں کو پڑھ لینا کوئی مقصد ہے۔ ہم ان دعاؤں سے کیسے کیا حاصل کر سکتے ہیں، کس طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ دعا کے حوالے سے پہلی بات کی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ روایات اہل بیت میں دعا کو مختلف لفظوں کے ساتھ بھی یاد کیا گیا ہے۔ جی، مثلا 8ویں امام کی ایک روایت ہے، ہماری ساری کتابوں میں، خود صحیفہ کاملہ میں بھی روایت لکھی ہوئی ہے، مقدمہ میں شروع میں 8ویں امام نے اپنے صاحب ارشاد فرمایا علیکم بالسلاح، اسلحہ کی جمع سلاح۔ آپ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ اسلحے سے لیس ہو جاؤ، مسلح ہو جاؤ۔ اصحاب نے پوچھا وما ہی السلاح، یہ اسلحے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الدعا، کیا بات ہے، دعا سے لیس ہو جاؤ، دعا سے مسلح ہو جاؤ۔ مسلح کب ہو جاتا ہے؟ جب سامنے دشمن ہو، ٹھیک، جب پریشانیاں تمہیں تنگ کر رہی ہیں تو تم دعا کے اسلحے سے سب کا خاتمہ کر دو۔ پھر فرمایا ان الدعاء عمود السماوات والارض، دعا زمین اور آسمان کی بنیاد ہے، یہ ہٹ جائے تو زمین آسمان گر پڑے۔ الدعاء نور الآخرہ، دعا آخرت کی روشنی ہے۔ اور ایک روایت میں الدعاء نور السماوات والارض، کیسی کیسی تعبیرات ہیں۔ سبحان اللہ، الدعاء ثمرۃ العارفین، دعا صاحبان معرفت کا پھل ہے، کیا بات ہے، پھل اسی کو ملتا ہے جس نے پودا لگایا ہو۔ بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فصل کی کاشتکاری بھی ہے، اور پھر اس پر جب آنسوؤں کی آبیاری ہو اور دعائے سید سجاد کا ایک موسم بھی اس فصل کو ملے تو پھر اس فصل کے پھل ملتے ہیں، اسی لیے دعا کو ثمرۃ العارفین بھی کہا گیا۔ ماشاء اللہ، پریکٹیکلی طور پر دعاؤں کو، ظاہر سی بات ہے طویل دعائیں، اگر چھوٹی بھی دعا کوئی ہے مثلا 1-2 پیراگراف کی، تو یاد کرنا مقصد نہیں ہے، جی ہاں، پڑھ کے گزر جانا مقصد نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس کو دعا کو زبان پر لانے کی افادیت ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں 0% فائدہ نہیں، ایسا نہیں ہے، فائدہ ہے۔ عربک پڑھیں گے بہرحال فائدہ ہے، آپ نے امام سجاد کے پڑھے ہوئے لفظوں کو زبان پہ دہرایا۔ ترجمہ پڑھیں گے تو ذرا زیادہ فائدہ ہے، آپ نے اس کو اپنی مدر ٹنگ میں بھی ٹرانسفر کیا، اپنی مادری زبان میں ٹرانسفر کیا۔ اس کا 3rd اسٹیپ پھر یہ ہوگا کہ اب پریکٹیکلی اس کو کیسے آپ پینیٹریٹ کریں اپنے معاشرے کے اندر، اس کو ایسے کریں آپ، مثلاً آپ بچوں کی تربیت کریں یا آپ معاشرے میں بیٹھیں، اس میں میچور ایج کے لوگ بیٹھیں، دعا کا ایک موضوع اٹھا لیا آپ نے۔ مثلاً ابھی یہ وبا کا موسم چلا تھا، کہیں تھوڑے سے بادل ہیں ابھی بھی کورونا کے، تو اس میں صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا بار بار علماء کی طرف سے تاکید کی گئی پڑھنے کی، جی، ٹھیک ہے۔ حرم امام حسین لائیو کربلا ٹی وی آتا ہے، ہم نے روز سنا وہاں ظہر اثر مغرب عشاء میں وہاں پر یہ نماز باقاعدہ اتباع حسینیہ کے ممبر سے پڑھی جا رہی ہے۔ اب جیسے وبا کا دور چل رہا ہے، تھوڑے سے بادل جو وبا کے رہ گئے ہیں کورونا کے، ان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس دعا کی ایک محفل رکھی جائے، عربی بھی پڑھی جائے تاکہ عربی افادیت وہ چاشنی باقی رہے، ایسا نہیں ہم ترجمے پر ہی آ گئے خالی، آپ وہ عربی بھی پڑھا جائے، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پتہ تو لگے آخر میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں۔
اور اس کے صدقے میں پھر انشاءاللہ خدا سے وبا کو بھی دور کرے گا. تو اب جب آپ پریکٹیکلی دعا کو اس طرح سے لائیں گے معاشرے میں، پھر دعا کی طرف رغبت بھی پیدا ہوگی، ذوق بھی پیدا ہوگا، شوق بھی پیدا چلے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ اللہ مانگ کیا رہا ہے اور مولا بتا کیا رہا ہے. تو اس کو پریکٹیکلی اسی طرح سے نافذ کر سکتا ہے. بچوں کو شروع کریں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے بچوں کو لائیں. حدیث قصہ ہے، دعائے توسل ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے افتتاح ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے سباسب ہے، دعائے عدیلہ ہے. کتنی دعائیں، بڑی پڑی کتاب. مناجات آپ اٹھا لیجئے، چھوٹی چھوٹی دعائیں. تو باہر کیا ایک دعا کو اٹھائیے، اس کو آپ بطور لیسن لیں، مضمون کے طور پہ، سبق کے طور پہ پوائنٹس بنا لیں. اس میں کہاں کیا 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 امام نے کہا، کس کی ڈیپتھ کیا ہے، کون سا جملہ کہاں سے کنیکٹ ہو رہا ہے، کیا بیان کر رہے ہیں، کیا چیز امام واضح کر رہے ہیں، کس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سبق ہے کہ جس سے سب کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا جائے گا. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب، کیا وجہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ یا دعاؤں کا جو مجموعہ ہم دیکھتے ہیں مولا سجاد علیہ السلام کے حوالے سے دیگر ائمہ کی دعاؤں کا کوئی ایک ایسا مرتب، کوئی ایک جگہ مجموعہ کوئی موجود نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید یہ امام سجاد صلوات اللہ علیہ کی طرف سے شاید یہ انتظام رہا امام کی طرف سے کہ سب کی دعائیں نہ صحیح، تمہارے پاس ایک ہی علی کی دعائیں پہنچ جائیں تو وہ بھی تمہیں بلندی دینے کے لیے کافی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ باقی اہم کتب نہیں ہیں. ہم نے ابھی دیکھا کراچی میں نے کچھ بک سٹالز پہ دیکھا، ہمارے یہاں صحیفہ فاطمیہ کتاب موجود ہے. اچھا اب ایک بات یاد رہے، صحیفہ فاطمہ جب لفظ آئے تو روایات اہل بیت میں صحیفہ فاطمہ کا ذکر ایک ملتا ہے. یہ وہ صحیفہ فاطمہ نہیں، بعض لوگ اس کو وہ سمجھ رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے. وہ صحیفہ فاطمہ تو اس وقت امام زمانہ کے پاس موجود ہے، جس میں قیامت تک کی خبریں، قیامت تک کے حالات اور قیامت تک کے آنے والے ظالم جابر بادشاہوں کے نام اور ولدیت اور سب کچھ، یعنی پورا بایو ڈیٹا قیامت تک کا وہ صحیفہ فاطمہ. وہ اور ہے یہاں صحیفہ فاطمہ وہ اسی طرح دعاؤں کی کتاب ہے. جناب سیدہ کی متفرق دعائیں کب کب کہاں کہاں بی بی نے کس کس موقع پہ کیا کیا دعا مانگی، وہ علماء نے جمع کر کے کمپائل کر دیا ہے. نام عادتاً وہی رکھ دیا صحیفہ فاطمہ. صحیفۃ الرضا بھی ایک مل رہا ہے، امام رضا کی دعائیں. اب اس طرح سے انتظام کر کے امام رضا کی طرف سے کوئی صحیفہ ہم تک نہیں پہنچا ہے. علماء نے امام رضا کی مختلف دعاؤں کو کمپائل کر دیا. صحیفۃ الحسین بھی میں نے دیکھا ہے، امام حسین کی سفر میں مختلف جگہ پہ دعائیں، رستوں میں، کربلا میں مختلف مقامات پہ دعائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف ائمہ کی دعائیں موجود ہیں. کہیں سے تو شروع کریں، آپ کہیں سے تو بیٹھیں. کسی آپ میں مثال دے رہا ہوں، معاف فرمائیں مجھے سننے والے، کسی تو ڈبے میں بیٹھیں، پٹری پر تو آئیں. کسی دعا کو تو اپنا آپ سمجھیں کہ وہ کمپارٹ بنائیں، اس میں بیٹھیں آپ آ کر. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی دعا کے آپ سفر میں سوار ہو گئے تو انشاءاللہ اس دعا کی پٹری پہ منزل پہ ضرور پہنچ جائیں گے. تو دعاؤں کی دیگر کتابیں بھی موجود ہیں، اور صرف صحیفہ سجاد یہی کتاب نہیں، بہت سی دعاؤں کی کتابیں، لیکن سند کے ذریعے سے جو دعائیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پہنچی ہے وہی صحیفہ سجاد. ہاں. اللہ رب العزت سمیع الدعا ہے، بالکل دعاؤں کو سننے والا ہے، ماننے والا ہے. ہم عام زندگی میں اللہ سے یقیناً مانگتے ہیں. کیا یقین کی کوئی کمی ہوتی ہے؟ کیا ہماری دعا میں کوئی کمی ہوتی ہے کہ جو وہ دعا رد ہو جاتی ہے یا وہ دعا پوری نہیں ہوتی، کوئی مصلحت ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختلف چیزیں اور بندے کے اعتبار سے چیزیں مختلف ہو جائیں گی. بعض اوقات یقین بہت ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، ضروری بھی ہے اس وقت اس کو مل جائے فلاں چیز، لیکن پھر بھی قبول نہیں ہو پا رہی. وجہ کیا ہے؟ کچھ گناہوں کا زنگ دعا پہ پہلے سے چڑھا ہوا ہے. اچھا، اس زنگ کو ہٹانا پڑے گا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، دعائے کمیل. امام نے زنگ ہٹانے کا طریقہ بتایا. اللہ سے کہو پروردگار میرے وہ گناہ تو معاف کر دے جو دعا کو قبول نہیں ہونے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، رحمت مانگ رہا ہے، مصیبت مزید دستہ چلا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، رحمت کے دروازے پہ کھڑا ہے، مزید غصے کا نشانہ بنتا جا رہا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے اللہ ان گناہوں کو بخش دے جو غصے کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے کر رہا ہے، زیارتیں کیا ہوا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، الحج بھی ہے، سب کچھ ہے، خدا کا غصہ ہے، رحمتیں نہیں مل رہی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. دیکھیں کیسی کیسی کیٹیگریز ہیں. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمت کو زحمت بنا دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ہیں، اور اب تمام شرائط پوری کر دی. اب اگر پورا نہیں ہو رہا ہے تو اب کیا سمجھے؟ اب یہ سمجھے کہ اگر قبول ہو جائے گی تو میں مانگ ہی رہا تھا، اس نے دے دیا، کوئی کمال نہیں. اب اگر میں مانگ رہا ہوں اور وہ نہیں دے رہا
اس کا مطلب اللہ کی مرضی نہ دینے میں ہے. اسی لیے میرے مولا امیر کائنات فرمایا کرتے تھے جب میں کچھ مانگتا ہوں وہ دے دیتا ہے خوش ہو جاتا ہوں, جو کہ نیچرل ہے, خوش ہونا چاہیے. لیکن جب نہیں دیتا تو اور زیادہ خوش ہوتا ہوں. کہاں کھڑے میں اور کہاں کھڑے مولا علی. کسی نے پوچھا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا پھر مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بھی مصلحت اسی میں ہے کہ کوئی چیز نہ ملے. تو بعض اوقات کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو اس پہ صبر کریں کہ میرا اللہ یہ چاہ رہا. اور یہ یاد رکھیں یہ جو دعا مانگ رہے ہیں ہم یہ سمجھ میں دعا ضائع ہو گئی, نہیں ضائع نہیں ہوئی ہے. وہ قیامت کے میدان میں ذخیرہ کر کے رکھ دی جاتی ہے. اور جب قیامت کا میدان آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں, نیکیاں کم پڑ لی ہیں, فلاں وقت دعا مانگی تھی ہم نے وہاں پوری نہیں کی تھی, لاؤ اس کا بدلہ اسے یہاں عطا کر دو. تو روایت میں عباس بھائی کہ قیامت میں ہر آدمی کہے گا کاش دنیا میں میری دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی کوئی بھی, یہاں سب کچھ مل جاتا کیونکہ یہاں نیکیوں کی بہت ضرورت ہے. تو بہرحال اگر کبھی قبول ہو جائے تو شکر بنتا ہے, اور قبول نہ ہو تب بھی شکر کیجئے, اس لیے کہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی, کتنی چیزیں تو اس نے ویسے ہی آپ کو بونس میں دے رکھی ہیں. نہیں قبول ہو رہی تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوس نہیں ہونا ہے. یہ سمجھیں کہ شاید اس میں مصلحت کوئی اور ہے, اس کے بعد خدا سے مانگیں تو انشاءاللہ خدا ضرور عطا فرماتا ہے. ٹھیک. اب اسی وجہ سے یقیناً کہا یہ جاتا ہے کہ دعا کو پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ اللہ جو ہے وہ رحمت فرمائے گا اور ہماری دعا کو قبول کرے گا. اس یقین کے لیے ہمارے اپنے کردار کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایسا ہی ہے بالکل جیسے میں ایک آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہ رہا ہوں, میرا خط کہاں پر ہے, میرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں, اور آئینہ دھندلا ہے, بلر ہے, کیسے دیکھوں گا؟ آئینے کو صاف کرنا پڑے گا. بالکل. آپ دعا کے آئینے کے سامنے کھڑے, منہ دکھانا ہے نا آپ کو اللہ کو. بالکل. تو آپ یا تو اپنا منہ بھی صاف رکھیں, اور پھر وہ جو دعا کا آئینہ ہے جس پر مایوسی کی گرد ہے, شک کی گرد ہے, 50-50 کی کیفیت میں ہوں, پتہ نہیں سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے, پتہ نہیں میری قبول کرے گا نہیں کرے گا, یہ نہیں. فجر کی تعقیبات میں دعا آتی ہے, اس میں ایک لفظ ہے اللہم اجعل نور فی بصری و یقینا فی قلبی. کیا بات. فجر میں دعا ہے فجر کے بعد, اے اللہ میری آنکھوں کی جو روشنی ہے اس میں آنکھوں میں روشنی قرار دے, و یقینا فی قلبی, اور میرے دل میں یقین کو رکھ. یقین نہیں ہے تو کیسے مانگ رہا ہے؟ وہ سلامت فی نفسی, میرے نفس کو سلامت رکھ, و خلاص فی عملی, میرے کام کو ستھرا کر دے, دکھاوے کی نیت نہ ہو. باہر کیف یقین سے آپ مانگیں, خدا بندے متعال کے بعد آپ کھڑے یقین نہیں ہے, بیکار ہے آپ کا مانگنا. بلکہ بہت خطرناک جملہ میں یوں کہوں کہ نمازیں بھی آپ کی کھٹائی میں پڑ سکتی ہیں. بالکل. یقین نہیں کس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے آپ, جس پھر آپ ایکسرسائز کر رہے تھے, آپ نے نماز نہیں پڑھی. یقین کی کیفیت پر آئیں. اور پھر جس کا پہلا امام علی ہو وہ تو شک کرتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا. پہلے امام کا کیا فرمانے میں, اور آپ کے لو کشف الغطاء لمزدت تو یقیناً, علی کے آگے سے جتنے پردے ہٹتے رہیں علی کا یقین نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. گھٹتا بڑھتا اس کا ہے جس کا ابھی سفر میں ہو, جو حق الیقین کی منزل پر ہو اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. تو علی تو خدا بند متعال کے معاملات اور ذات کو دیکھ رہے ہیں, تو یقین کو پیدا کریں, پھر انشاءاللہ دعاؤں میں اثر بھی پیدا ہو. ضرور انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے, ذرا سے اجازت دیجیے گا. ناظرین کرام, ہم گفتگو کر رہے ہیں صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک ہم دیں گے. قائم ٹی وی ٹورنٹو کے ساتھ رہیے گا, ہم جلد واپس آتے ہیں. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, ہم گفتگو کر رہے ہیں صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں قبلہ جواد عابدی صاحب. ہمارا موضوع گفتگو ہے صحیفہ سجادیہ. حضور, بات ہو رہی تھی یقین کی. ہمارے ہاں دعا بڑی مختصر انداز میں مانگی جاتی ہے, بڑے چھوٹے سے. مجھے اس وقت ضرورت ہے روزگار کی, میں نے نماز پڑھی ہے, نماز کے بعد جو ہے وہ روزگار کے لیے, بچوں کی صحت کے لیے ایک چھوٹی سی 2-4 منٹ کی دعا کی. حالانکہ جب ہم صحیفہ سجادیہ دیکھتے ہیں تو اس میں دعا کا وہ تسلسل بتا یہ رہا ہوتا ہے کہ خاصا ایک طویل دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بھی مختلف کیفیتیں. دیکھیں, چھوٹی دعا مانگنا یا اپنے آل اولاد رزق روزی روزگار کے لیے دعا مانگنا حرج نہیں ہے. جی جی, بالکل جائز ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ آیت قرآنی میں ترتیب میں دنیا پہلے آخرت بعد میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ.
دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی. اور دنیا اللہ نے کافروں کے لیے تھوڑی بنائی ہے, تو بنی مومن کے لیے کہ آپ جو تمہیں جائز خواہشات اور آسائشیں وہ حاصل کرو, لیکن مطمع نظر دنیا نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا اوریجنل ٹارگیٹ ہے وہ دنیا نہیں ہے, آخرت ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی دعا بھی ہے. اچھا وہ تو اتنا کریم ہے, دعا تو بہت بڑی بات ہے, چھوٹی ہو یا بڑی, وہ تو ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے. بے شک. ابھی تو زبان چلی نہیں ہے, آنسو چھوڑیے, چلیے بہت مشکل ہے نا آنسو, دل میں اگر آ جائے اس پہ راضی ہو جاتا ہے. علیم بذات صدور, سینوں کے حال جانتا ہے. اب گریڈ ہے, دل میں اگر بات آئی اور اس پہ راضی ہو گیا, تھوڑا راضی ہوا, دے دے گا جنت, تھوڑا دور رکھے گا اپنی رحمت سے. آنسو آ گیا, تھوڑا قریب کر لے گا. آنسو بہنے لگے, تھوڑا اور قریب کرے گا. زارو قطار روتا ہے, اور قریب کر لے گا. ہچکچا رہا ہے, ہچکیاں لے رہا ہے, اور یعنی کہ یوں کہیے کہ ایک رونے کی کیفیت ہے اور بلکنے کی کیفیت ہے, اور قریب کر لے گا. دیوانہ ہو رہا ہے خدا کی محبت میں, اور قریب کر لے گا. اب خدا کا ہی ہو گیا ہے تو بس پھر خدا اسے اور قریب کر لیتا ہے. جب تو کسی کا نہیں ہے, اب تو میرا ہے, اور پھر وہ منزل آ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے اپنا ہاتھ بنا دوں گا, اپنا کان بنا دوں گا, اپنی سماعت بنا دوں گا, آنکھ تیری ہوگی, دیکھوں گا میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب لوگ بعض غلط سمجھتے ہیں کہ اللہ کی آنکھ کیسے ہو گئی. بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اب تیری آنکھ وہی دیکھے گی جو میں چاہوں گا. بے شک. غلط نہیں ہوگا. تیرا کان وہی سنے گا جو میں سننا چاہتا ہوں, یعنی برا کام نہیں سنے گا تو. اسی لیے روایت میں المؤمن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست کو کوئی ناپ نہیں سکتا ہے کہ کتنا آگے کا کام کرتا ہے. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, مومن کی نگاہ. تو جب مومن کا یہ مقام ہے تو امیر المومنین کو اگر عین اللہ کہہ دوں تو کسی کے پیٹ میں شرک کا درد نہیں ہونا چاہیے. عام مومن کے لیے جب یہ حدیثیں موجود ہے اور ہم لوگ بڑا داڑھی پہ ہاتھ پھیر پھیر کے فخر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں, جیسے ہمیں لوگوں کو کہا گیا یہ, تو امیر المومنین کے بارے میں کیوں پیٹ میں درد ہو جاتا ہے سننے کے بعد کہ عین اللہ اور ید اللہ. تو بہرحال تو دعائیں چھوٹی بھی بڑی بھی. اچھا بڑی دعاؤں کا کیا ہے؟ ہم تو شارٹ کٹ کے آدھی نا, ہمارے موبائل میں بھی شارٹ کیز ہوتی ہیں, ادھر کرو تو میسیج, ادھر کرو تو کال لو, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے معاملے میں شارٹ کٹ, آپ کو کام چاہیے بہت بڑا, دعا چاہیے آپ کو شارٹ کٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ ایک آنسو بھی راضی ہو جاتا ہے. روایات اہل بیت میں ہے کہ ہمارے ائمہ کے اصحاب, ائمہ نہیں, ائمہ کے اصحاب, مثلا 12 امام کو جو نواب اربع ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھیں, کیا امام کے نواب تھے, وہ نائب جو تھے, دعا کرنے کے لیے جنگل میں نکل جاتے تھے, الگ دنیا سے وحشت آئے تاکہ دنیا کی رونق ہی نہ ہو, اور اتنی دیر تک سجدے میں رکھ کے دعا مانگتے تھے. روایت میں ہے کہ پرندے ان کی کمر پہ آ کر یہ سوچ کے بیٹھ جاتے تھے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ لکھا ہے ہماری کتاب میں نقوش عصمت میں علامہ حسن جوادی نے لکھا ہے. یہ تو پرندے سمجھتے تھے کوئی عام چیز پڑی ہوئی ہے, اور وہ سجدے میں پڑے ہوئے. یہ کیفیت ہوا کرتی تھی, اور پڑھ رہے ہیں, اور مطلب یہ کیفیتیں ہیں. کاش کہ اس کا ایک حصہ بھی ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے. لمبی لمبی دعائیں, دعائے جوشن کبیر, کربلا کی کفن پہ پوری لکھی ہوتی ہے. دعائے کمیل, ایسے ایسے علماء گزرے ہیں پوری دعائے کمیل رات نماز تہجد کے قنوت میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. کم سے کم قنوت کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. زیادہ سے زیادہ کوئی حد ہی نہیں ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں افضل الصلاۃ ما طال قنوتها, سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قنوت سب سے لمبا ہو. کیا کہیں؟ کسی نے پوچھا مولا کیا مطلب لمبا قنوت کیوں, چھوٹا نہیں ہو سکتا؟ امام نے فرمایا جو قنوت میں لمبا کھڑا ہوگا قیامت میں اسے کم کھڑا ہونا پڑے گا میدان میں. اللہ کے اس کا حساب ہے. یہ میرے سامنے ویسے ہی بہت کھڑا ہو چکا ہے. تو یہ منزلیں ہیں. اب میرا اور آپ کا مسئلہ ہے کون قیامت پہ کتنا لمبا کھڑا ہونا چاہتا ہے. اگر وہاں کم کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو یہاں تھوڑا کھڑا ہونے کی زحمت فرمائیے. تو خداوند متعال کریم ہے, جملے بھی راضی ہو جاتا ہے, اور اگر شرائط پوری نہ ہو تو بعض اوقات دعا پھر اس قبولیت کے منزل پہ نہیں پہنچتی جس کا وعدہ اس نے بہرحال کیا ہے. سنتا وہ ضرور ہے, کب کہاں کیسے پورا کرنا ہے اللہ جانتا ہے. بے شک بے شک. قبلہ صحیفہ سجادیہ پہ فی زمانہ آج کل جو ہے مزید کچھ کام ہو رہا ہے, کچھ عملی سطح پہ, کیا آپ اس میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی موجودہ زمانے میں تو جو میری نگاہ سے کتاب گزری, اور علامہ قبلہ ماجد رضا عابدی صاحب نے اس پہ کام کیا, اور اس کی بہت خوبصورت تقریب رونمائی ہوئی تھی. اور مجھے یاد آ رہا ہے آج سے 3-4 سال برس پہلے کی بات تھی, غالباً امام سجاد کی ولادت کو 1400 سال پورے ہوئے تھے. اچھا. اس تقریب پہ علامہ نے اس کی رونمائی کی تھی, اور انجولی شہداء کربلا میں تقریب تھی, علماء تھے, ذاکرین تھے, قوم کے عمائدین اور دانشمند حضرات موجود تھے. یہ ایک کام نگاہ سے گزرا. اچھا ایک اور میں یاد فرماؤں گا, اس وقت حضرت علامہ جاوید جعفری مرحوم اللہ مقامہ ان کا انتقال ہوا ابھی,
اور بہت نابغہ روزگار شخصیت تھے، بڑی خدمات ان کی مذہب اہل بیت کی۔ صحیفہ کاملہ پہ انہوں نے بھی بہت پیارا کام کیا، کیونکہ وہ خود سائنسی علوم میں بڑی مہارت رکھتے تھے، علامہ جاوید جعفری صاحب مرحوم قبلہ، انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا، اور انہوں نے وہ ایک ملک میں ہم تھے رمضان کے حوالے سے، تو انہوں نے تحفے کے طور پر ہمیں بھی وہ کتاب دی تھی، وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، اور ان کو میں یاد فرماؤں گا اس دعا کے موقع پر، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے اور جوار امام سجاد میں مقام دے۔ تو علماء کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو چیز ہم تک پہنچ جائے اس کو اویل تو کریں۔ بالکل بالکل ایسا ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی سیارے سے کام اتر کے آئے گا، تو بس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام چلیے، کسی کا کام آپ کے ہاتھ نہیں لگ رہا ہے، صحیفہ سجادیہ تو موجود ہے، بالکل اس کو لیں، ہاں لو شروع کریں، اس کی تھوڑا سا اس کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت کام ہوگا۔ اچھا، کام اب مزید میں آپ کے سوال، آپ کی اجازت سے یوں بھی اس کو پڑھا دوں کہ کریں کیا، میں کیا کروں؟ میں تو نہیں کتاب لکھ سکتا، میرے تو اتنا علم نہیں کہ نہ میرے پاس وقت ہے، نہ میرے پاس وسائل ہے، نہ مجھے اتنا آتا ہے، میں کیا کروں؟ میں کم سے کم اپنی تقاریر میں، اپنے موضوعات میں صحیفہ سجادے کی کچھ دعاؤں کو حصہ تو بنا سکتا ہوں۔ بے شک آپ نہیں سن پا رہے، کسی خطیب کو وقت نہیں مل رہا، آپ کی مصروفیات ہیں، آپ کیا کریں؟ صحیفہ سجادے کے 2 ٹکڑے پڑھ تو سکتے ہیں آپ۔ بالکل۔ تو دیکھیں، کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، نہ کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں ایسے نافذ کریں۔ کسی تقریب میں ہے تو دعا پڑھنے، جیسے میں نے بھی کہا وبا کے لیے 7ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی پڑھیں، گھر میں محفل رکھ لیں، اس کی عربی پڑھیں، اردو پڑھیں، اور پھر سب کے لیے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ دعاؤں کو سلسلہ پریکٹیکل اس طرح جاری کریں تاکہ ائمہ کی دعاؤں کی برکتیں ہوں، اور جب زبان پہ ہماری وہ الفاظ جاری ہوں جو امام کی زبان سے نکلے ہوں گے، اس کی اپنی برکتیں، تو انشاءاللہ پروردگار روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ بالکل۔ اچھا، اب فی زمانہ ہم جو دیکھ رہے ہیں علامہ صاحب کہ ایک نئی تحریک چلی ہے کہ جس میں ہماری بہت سی دعاؤں کو اور بہت سی کتب کو مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا ہے، ترمیم و اضافے کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے، بہت سی دعائیں ان کا حصہ اب نہیں بنائی جا رہی ہیں۔ یہاں ہمارے پاس اس وقت جو ہے مکتب تشیع کے پاس کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو محفوظ رکھ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تو آپ کا انتہائی یوں کہیے کہ عمومی طور پہ پروگرام سے ہماری جو ریچ چل رہی ہے اس سے ہٹ کرے، لیکن بہرحال سوال تو ہے، اور بڑا چوبتا ہوا سوال ہے، اور ریل فیکٹ ہے جی ہاں، کہ بھائی آنے والی نسل تو 20 سال بعد کہے گی ابا جھوٹ بولتے تھے، ہم نے تو نہیں پڑھا کتاب نہیں ہے کہیں یہ کتاب، نہ مفاتی میں نہ وظائف میں۔ تو اس کے لیے میں یوں کہوں کہ تمام دعاؤں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو کچھ خاص دعائیں، تو جو اگر کچھ خاص دعائیں ہیں اور ٹھیک ہے حالات اور معاملات کے لحاظ سے اگر کہیں کس طرح کا کام ہو رہا ہے تو اس پہ پریشان نہ ہو۔ پرانے حضرات کے پاس بھی گھروں میں کچھ کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، وہ اگر وہاں نہیں مل رہا ہے تو گوگل پہ تو سب کچھ موجود ہے، تو اتنی اجازت تو میں کیا، میری کیا حیثیت، میں تو خود علماء کی پیروی کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے تمام دعاؤں پہ ہاتھ نہیں اس طرح سے ڈالا جا رہا ہے۔ چند ایک دعائیں ہیں، ہاں، دعائیں سن میں قریش وغیرہ اور دیگر دعائیں ہیں، اور اگر زیارت وارثہ کے علاوہ زیارت عاشورہ وغیرہ چند چیزیں، تو میں سمجھتا ہوں حالات کو بھی مومنین ملحوظ خاطر ضرور رکھیں، ایسا میں اس کے خلاف بھی نہیں جانا حالات کے، اور اپنی دعاؤں کا رابطہ بھی نہیں چھوڑیں۔ تو انشاءاللہ رابطے کو آپ رکھیں، اور دعائیں الحمدللہ ہر طرح سے موجود ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا ہی مل جاتا ہے، دعائیں بھی مل جائیں گی، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے بس۔ بے شک بے شک بے شک۔ علامہ صاحب بہت معلوماتی گفتگو، یقیناً میرے علم میں بڑا اضافہ ہوا، اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً بہرہ مند ہوئے ہوں گے اس سے۔ ہمارے دامن وقت میں ایک بار پھر تنگی کا احساس ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پہ ہم بات کرتے رہیں تو بات ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور برسوں اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان عباس نقوی اور ہمارے معزز مہمان علامہ جواد عابدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان